اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ آج کا جو موضوع ہے مسائل فقہ میں وہ نماز قصر کے احکام ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ نماز قصر کے میں کچھ متفرق احکام آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابتدائی طور پر میں آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا کہ قصر سے مراد کیا ہے، کون کون سی نمازیں قصر ہوتی ہیں، اور فہرست وار قصر نماز کی شرائط کیا ہیں۔ یہ دو تین چیزیں میں پہلے تمہیدی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی تو یہ کہ قصر سے مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، قصر کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا۔ قصر یعنی تقصیر کہتے ہیں نا، حج کے مورد میں حلق یا تقصیر کرنا، تقصیر یعنی بالوں کو چھوٹا کرنا، کم کرنا، قصر یعنی کم کرنا، یہ اس کا سمجھیں لغوی معنی ہے۔ لیکن جب نماز کے چیپٹر میں آپ نماز کہتے ہیں کہ نماز کو قصر کرنا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کی رکعتوں کو کم کرنا، نماز کی رکعتوں کو کم کرنا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سی نماز کی رکعتیں کم کی جاتی ہیں نماز قصر کی صورت میں، یعنی جب انسان کی ذمہ داری نماز کو قصر کر کے پڑھنا ہو تو کون کون سی نمازوں کی رکعتوں کو کم کیا جاتا ہے۔ تو یہ قانون اور فارمولہ اپنے ذہن میں آپ یاد رکھیں کہ ہر وہ نماز جو 4 رکعتی ہے، اس کی 2 رکعتیں جو آخری 2 رکعتیں ہیں وہ کم کی جاتی ہیں۔ یعنی 4 رکعتی واجب نمازیں جیسے ظہر، عصر اور عشاء، ان کو 2 رکعت پڑھنا، اس کو کہتے ہیں قصر کر کے نماز کو پڑھنا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز فجر میں کوئی قصر نہیں ہوتی، لہذا اس کی نیت میں بھی کوئی قصر کا نام نہیں آئے گا، چاہے آپ سفر کی حالت میں ہی وہ نماز فجر ادا کر رہے ہوں۔ نماز مغرب میں بھی کوئی قصر اور کمی واقع نہیں ہوتی، لہذا نماز مغرب چاہے آپ حالت سفر میں اور مسافرت کی حالت میں پڑھ رہے ہوں، اس کی نیت میں قصر کا کوئی تذکرہ نہیں آئے گا۔ صرف نماز ظہر، عصر اور نماز عشاء، اس میں آپ نیت یوں کرتے ہیں کہ میں نماز ظہر قصر کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا 2 رکعت نماز ظہر قصر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز عصر قصر کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا نماز عصر قصر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اسی طرح نماز عشاء میں بھی۔ بس اگر قصر کا تذکرہ کرنا بھی ہے تو صرف نماز ظہر، عصر اور عشاء میں ہوگا۔ نماز فجر کی نیت نارمل طریقے سے ہوگی، 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ نماز مغرب کی نیت نارمل طریقے سے ہوگی، 3 رکعت نماز مغرب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اللہ رکعتیں نام بھی مینشن کریں، نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، نماز مغرب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو یہ طریقہ بھی صحیح طریقہ ہے نیت کا۔ اگرچہ یہ سننے والوں کے لیے روشن ہے کہ نیت میں کو زبان سے ادا کرنا تو ضروری نہیں ہوتا، اگر دل میں بھی یہ سوچ رکھ لیں کہ جو لفظاً میں نے بیان کیا ہے، الفاظ میں جو بیان کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تکبیرۃ الاحرام کہہ دیں تو یہ بھی کافی ہے، الگ سے نیت کرنا یعنی زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ ہو گیا یہ مطلب کہ قصر کا مطلب کیا ہے اور کون سی نمازوں میں قصر پڑھی جاتی ہیں، یہ 2 باتیں آ گئیں۔ تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ فہرست وار شرائط نماز قصر، کہ کن شرطوں کے ساتھ نماز کو قصر کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھا جاتا ہے۔ اس کو تفصیلی دیکھیں، ان سب مسئلوں کی تفصیلات موجود ہیں، میں ابھی کسی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف 1-2 چیزوں میں تفصیل میں جاؤں گا میں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ 1-2 چیزیں بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، لہذا اس کو میں تھوڑا سا تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن اس کے علاوہ باقی کوئی تفصیل
شرائط کے اندر میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا۔ فقہا نے اس بات کو بیان کیا ہے، یہ تقریباً جو مسئلہ میں بولنے جا رہا ہوں کم و بیش آغا خوئی کی کلمات میں، آغا خمینی کے، آغا رہبر کے، آغا سیستانی کے، سب کے کلمات میں یہ بات موجود ہے کہ نماز کو قصر کرنے کی 8 شرطیں ہیں۔ جب یہ 8 شرائط ایک ساتھ جمع ہو جائیں سب کی سب، یا جی ہاں یہ 8 شرائط سب کی سب جمع ہو جائیں تو آپ کی نماز قصر ہوگی۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو آپ کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ اب پہلے میں فہرست وار شرائط آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نماز اس وقت قصر پڑھی جاتی ہے کہ جب آپ کی ٹریولنگ منیمم 44 کلومیٹرز اپ اینڈ ڈاؤن، یعنی آنا اور جانا ملا کر ہو۔ اب اس کی مختلف، میں نے کہا نا کہ اس کے مسائل ہیں، میں ابھی ان مسائل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مختصر سی گفتگو ہے اور وہ تفصیل جو ہے وہ اس گفتگو کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ بس آنا اور جانا ملا کر اگر 44 کلومیٹرز ہو، اصل میں ہے 8 فرسخ، ایک فرسخ ہوتا ہے 5.5 کلومیٹر، 5.5 کلومیٹر کا ایک فرسخ ہوتا ہے۔ نماز جمعہ میں بھی ہے کہ 2 جمعوں کے درمیان منیمم ایک فرسخ کا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی کم سے کم 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ 2 جمعے کے درمیان ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کم فاصلے میں 2 جمعہ پڑھے جائیں تو وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی تفصیل اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن نماز قصر میں بھی یہ فرسخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ 8 فرسخ فاصلہ ہو۔ 8 فرسخ یعنی کیا؟ اب فرسخ تو ہمیں نہیں معلوم، تو ایک فرسخ از اکول ٹو 5.5 کلومیٹرز، تو 8 کو 5.5 سے آپ ملٹیپلائی کریں تو ہو جائے گا 44 کلومیٹرز اپ اینڈ ڈاؤن ملا کر، آنا اور جانا ملا کر ہو تو آپ کی نماز قصر ہوگی۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹریولنگ 44 کلومیٹرز کی نہیں ہے، 5 کلومیٹر، مطلب یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، اللہ فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کراچی ٹول پلازا پہ یا وادی السلام پہ ختم ہو وادی حسین پہ ختم ہو جاتا ہے، قبرستان جو ہے ٹول پلازا کے باہر، فرض کریں یہ اینڈ آف کراچی ہو۔ اگر یہ اینڈ آف کراچی ہو، بہت سے لوگ فارم ہاؤس وغیرہ جاتے ہیں، اب وہاں سے اگر آپ دیکھ لیں جہاں آپ گئے ہیں وہ اگر آنا جانا ملا کر 44 کلومیٹرز بنتا ہے تب تو آپ کی نماز قصر ہوگی۔ لیکن اگر آنا جانا ملا کر 45 کلومیٹرز نہیں بنتا، وہاں سے وادی حسین سے آپ آگے مثلا 7 کلومیٹر اور آگے گئے ہیں، جانا 7 تو آنا بھی 7، تو ہو گئے 14 کلومیٹر، تو وہاں پہ آپ کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ پس اگر وادی حسین کو ہم کراچی کا اینڈ مان لیں تو اس کے بعد ٹریولنگ آپ کی اگر وہاں سے 44 کلومیٹرز ہو، کہ اس کی ایک تفصیل ابھی بعد میں آئے گی، تو آپ کو نماز قصر کر کے پڑھنی ہے، ورنہ آپ کی نماز پوری شمار ہوگی۔ یہ ہو گئی پہلی شرط۔ دوسری شرط جو نماز قصر کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کا ارادہ ہو کہ آپ نے 44 کلومیٹر آنا جانا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، فرض کریں خدا نخواستہ کوئی آپ وہیں سپر ہائی وے پر کہیں گئے ہوئے تھے، کچھ کھانے پینے، بچہ آپ کا آگے پیچھے ہو گیا، اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، چلتے 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 آپ 44 کلومیٹر تک باہر چلے گئے۔ یہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ شروع سے ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو اگر فرض کریں ایسا تھوڑی کہ 2 کلومیٹر بعد بھی بچہ مل گیا تو آپ پھر بھی 44 تک جائیں گے۔ تو ابتداء سفر سے ہی آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ کو 44 کلومیٹر آنا جانا کرنا ہے، تب نماز قصر ہوگی۔ اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو آپ کی نماز پھر قصر نہیں ہوگی۔ یعنی چاہے بغیر ارادے کے آپ 44 کے 88 کلومیٹر بھی چلے جائیں تو آپ کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ البتہ اگر پھر ایک میں کہنا ابھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس سے البتہ کو بھی چھوڑ دیتا ہوں میں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دوران سفر آپ اپنے قصد اور ارادے سے پلٹ نہ جائیں،
یعنی آپ کے سفر کا ارادہ آخر تک رہے. لہذا فرض کریں آپ 10 کلومیٹر تک شروع سے ارادہ تھا، 10 کلومیٹر تک چلے، پھر آپ نے کہا یار چلو آج رہنے دو میں کل جاؤں گا، اور واپس پلٹ آئے، تو یہ کافی نہیں ہوگا. بس درمیانے سفر سے آپ اپنے ارادے سے پلٹ نہ جائیں تو نماز قصر ہوگی. اور اگر آپ پلٹ گئے، مثلا فرض کریں آپ 4 فرسخ تک گئے یا 4 سے پہلے تک گئے اور وہاں پر جا کر آپ پلٹ گئے یا مردد ہو گئے، تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ قصر نہیں ہوگی. یہ ہو گئی ہماری 3 شرطیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ 8 فرسخ پورے کا پورا آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ درمیان میں کہیں آپ کسی ایسی جگہ سے کہ جو آپ کا وطن ہے یا جہاں پر آپ کو 10 دن کی اقامت کرنی ہے نہ گزریں. یہاں سے نکلے 3 فرسخ بعد آپ کا وطن آ رہا ہے، وہاں پر آپ تھوڑا سا رکے اور پھر آگے بڑھ گئے، یہ کافی نہیں ہوگا. اس پورے 8 فرسخ آنے جانے میں درمیان میں آپ کا وطن یا ایسی جگہ جہاں پر 10 دن کا قیام ہے وہ نہ پڑے تو نماز قصر ہوگی، ورنہ نماز قصر نہیں ہوگی. 5ویں شرط یہ ہے کہ سفر حرام کام کے لیے نہ ہو. مثلا کوئی چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی اور مثلا فرض کریں حرام کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ سفر معصیت ہوگا اور اس میں نماز قصر نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ حلال کام کے لیے رہے ہیں، مثلا فرض کریں کوئی کراچی سے نکلا حیدرآباد جانے کے لیے، حیدرآباد میں اس کے رشتہ دار ہے، اس کا بھائی ہے، بہن ہے، اس سے ملنے، ان کے گھر کوئی شادی ہے اس کو اٹینڈ کرنے، صلہ رحمی کرنے، لیکن راستے میں گانے سنتے ہوئے جا رہا ہے. گانے سننے کے لیے نہیں نکلا ہوا ہے، نکلا ہے کسی واجب کام یا مستحب کام یا حلال کام کے لیے، لیکن دوران سفر کوئی حرام کام کرتا ہے، کوئی دوست ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے تاش کھیلتا ہوا جا رہا ہے، تو یہ رکاوٹ نہیں بنے گا اس صورت میں، کیونکہ حیدرآباد تقریباً 140 کے لگ بھگ کلومیٹر ہے، تو یہاں پہ نماز قصر ہو جائے گی. لیکن اگر جا ہی کسی حرام کام کے لیے رہا ہو، مثلا کسی کو قتل کرنے وغیرہ، تو وہ سفر معصیت ہے، وہاں پر نماز اس کو اس سفر میں پوری پڑھنی ہوگی. یہ ہو گئی ہماری 5 شرطیں. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ یہ ان افراد میں سے نہ ہو کہ جو کہیں جن کی کوئی رہائش ہی نہیں ہوتی، جیسے خانہ بدوشوں میں سے نہ ہو. اگر یہ خانہ بدوش ہے کہ جو اپنے گھر کو لے کے گھومتے ہیں، جہاں پانی چارہ حیوانات کا ملا وہیں پہ پڑاؤ ڈال لیا، کچھ دیر وہیں رکے، پھر کہیں اور چلے گئے، پھر کہیں اور، پھر کہیں اور، تو یہ خانہ بدوش اگر ہے تو اس کا نماز قصر نہیں ہوگی. نماز قصر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ خانہ بدوش کی کیٹیگری میں سے نہ ہو. 7ویں شرط یہ ہے کہ یہ کثیر السفر نہ ہو. اچھا، اس کی کچھ باتیں آئیں گی، لیکن ابھی میں اسی ہیڈ لائن پر اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ فہرستوار شرائط بیان کر رہا ہوں، لیکن اس سے ریلیٹڈ 1-2 باتیں آئیں گی کہ یہ کثیر السفر نہ ہو، یا اس کا پیشہ سفر نہ ہو، جیسے ڈرائیور وغیرہ، پائلٹ، اسٹیورڈز، یا یہ ڈرائیورز، اس قسم کے افراد کے جن کا پیشہ ہی گھومنا پھرنا ہوتا ہے وہ نہ ہو. کہ مزید تفصیل اس کی انشاءاللہ العزیز بعد میں آئے گی. اور 8ویں شرط یہ ہے کہ جب یہ اپنے شہر سے نکلے تو حد ترخص پر پہنچنے کے بعد اس کی نماز قصر ہوگی. یعنی اگر اس نے حد ترخص سے پہلے نماز ظہرین پڑھنی ہے تو چاہے گھر سے سفر کی نیت سے نکل چکا ہے، لیکن اگر حد ترخص سے پہلے اس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کی نماز پوری ہوگی. نماز کے قصر ہونے یا روزے کے ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ حد ترخص کو کراس کرے، پھر نماز اور روزہ اس کا قصر ہوں گی یا روزہ ختم ہوگا اس کا. اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ تھوڑی سی بعد میں آئے گی. یہ تقریباً 8 شرطیں ہیں کہ جب یہ 8 شرطیں جمع ہو جائیں کسی شخص میں
تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ قصر ہوگی. اور اگر ان 8 میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو، مثلا فرض کریں یہ 8 شرطیں ہم نے بیان کی، باقی سب کچھ ہے لیکن سفر اس کا 44 کلومیٹر نہیں ہے، 30 کلومیٹر آنا جانا ملا کر ہے، نماز قصر نہیں ہوگی. آنا جانا ملا کر بھی 44 کلومیٹر ہے لیکن اس کا شروع سے ارادہ ہی نہیں تھا جانے کا، کوئی چیز ڈھونڈنے نکلا تھا اور اتفاق سے اتنا سفر طے کر لیا، تب بھی اس کی نماز قصر نہیں ہوگی. یا درمیان میں وطن آ گیا، یا یہ کثیر السفر نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ یہ ساری جو شرائط بیان کی ہیں یہ سب کلیکٹیولی جمع ہونی چاہیے. جب یہ 8 شرطیں کسی کے اندر جمع ہوں گی تو اس کی نماز قصر بنیں گی. اور اگر یہ 8 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی فاقد ہے اور موجود نہیں ہے تو اس کی نماز قصر نہیں ہوگی. یہ تو یہاں تک کہ فہرستوار جو شروع میں نے کہا تھا کہ تمہیداً میں 3 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ تینوں چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی. اب 2-3 سوال جواب ہیں میرے پاس، ہم ان سوال جواب کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ بات چیت کریں گے. ایک تو سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کثیر السفر. کثیر السفر نہ ہو تو نماز قصر ہوگی. اگر کوئی شخص کثیر السفر ہے تو اس کی نماز قصر نہیں ہوگی، اس کو پوری ہی نماز پڑھنی ہے. دیکھیں آغا سیستانی کی جو عبارت ہے اس میں انہوں نے یوں بیان کیا ہے کہ شرط تو یہی بیان کی کہ کثیر السفر نہ ہو. پھر کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کا کام سفر پر موقوف ہے، جیسے پائلٹس ہیں، جیسے ڈرائیورز ہیں، جیسے نیوی کا سٹاف ہے جو جہازوں پہ جاتا ہے، یا پوسٹ مین ہے، چوپان وغیرہ ہے جو باہر شہر کے باہر جاتے ہیں چرانے ورانے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا پیشہ موقوف ہے سفر کے اوپر، یعنی چوپان گھر میں بیٹھا ہوا اپنا کام نہیں کر سکتا، کام کرنے کے لیے اس کو نکلنا ہی پڑے گا شہر سے باہر. اسی طریقے سے پائلٹ، ڈرائیورز، کشتیبان، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو اپنے کام کے لیے نکلنا ہی پڑے گا، نکلے بغیر ان کا کام نہیں ہوگا. ٹیبل کرسی پہ جیسا ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں نا، مطلب میں اس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں تو بیٹھ کے کر رہا ہوں، کہیں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جائے بغیر ان کا کام نہیں ہوتا. تو یہ لوگ کہ جن کا کام ہی سفر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، سفر کریں گے تو کام ان کا ہوگا، تو ان کو اپنی نماز پوری پڑھنی ہوگی سفر میں. البتہ اس کا معیار اور ملاک کی آگے ابھی میں بیان کرتا ہوں آئے گا. لیکن وہ جو کثیر السفر ہے، یعنی آغا سیستانی نے ایک وہ شخص تصور کیا کہ جس کا پیشہ ہی سفر ہے، ایک اس کے مقابل میں اس شخص کو تصور کیا ہے کہ جو کثیر السفر ہے، چاہے اس کا پیشہ سفر نہ ہو، مطلب سیاحت کرتا ہے، ہر وقت گھومتا پھرتا رہتا ہے، نیچر کے مزے لینے کے چکر میں ہے. ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، کام نہیں ہے اس کا، کوئی پیشہ نہیں ہے اس کا گھومنا پھرنا، لیکن بہت زیادہ ٹریولنگ کرتا ہے یہ شخص. اور اس کا معیار انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ انسان کے جو بہت زیادہ ٹریولنگ کرنے والا ہو، اس کا معیار یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم 3 دن وہ سفر میں ہو. تو وہ شخص جو ہفتے میں کم از کم 3 دن سفر میں ہو وہ کثیر السفر ہے آغا سیستانی کی نظر میں، کہ جو کم سے کم ہفتے میں 3 دن سفر میں ہو. اچھا اس میں وہ شخص بھی شامل ہو جاتا ہے. دیکھیں میں نے یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کے لیے نکل رہا ہو، لیکن ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں. بعض پروفیسر حضرات ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، ہفتے میں 2-3 دن 3 دن 4 دن ان کی مثلا حیدرآباد میں کوئی کلاس ہے، تو ان کا پیشہ سفر نہیں ہے، کلاس لینا سفر نہیں ہے، لیکن کلاس لینے کے لیے سفر کے
کرنا پڑے گا ان کو. تو یہ بھی اس کثیر السفر کی کیٹیگری میں آ جائیں گے کہ اگر یہ ہفتے میں کم سے کم 3 دن سفر کرتے ہیں. سفر جب اب یہ ذہن میں رکھیں جو میں کہہ رہا ہوں سفر کرتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ سفر شرعی یعنی کم سے کم آنا جانا ان کا 44 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے. تو یہ کثیر السفر ہیں اور ان کی نماز پوری ہوگی. حتیٰ مسافرت میں بھی ان کی نماز پوری ہوگی, یعنی جاتے وقت بھی ان کی نماز پوری ہوگی. کثیر السفر کا جو عنوان ہے آغا سیستانی کے مطابق, اگر یہ کسی کے اوپر آ گیا کہ کوئی عرف میں یہ کہلا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹریولنگ کرنے والا ہے, چاہے کام سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو ٹریولنگ کا, پھر اس کا ہر سفر میں چاہے کام والا ہو چاہے بغیر کام کے ہو اس کی نمازیں جو ہیں حتیٰ سفر میں بھی پوری ہوں گی. اس وقت تک اس کی نمازیں پوری رہیں گی جب تک کہ اس سے یہ عنوان کثیر السفر کا ختم نہ ہو جائے. اب یہ کثیر السفر اگر زیارت پہ بھی جا رہا ہے تو اس کی نماز پوری ہے. یہ کثیر السفر اگر حج پہ بھی جا رہا ہے اور وہاں پر اس کو کم رہنا ہے تو بھی اس کی نماز پوری ہے, اس لیے کہ یہ کثیر السفر کا عنوان اس کے اوپر ہے اور جس کا تعلق پیشے سے نہیں ہے. پیشے والوں کا مسئلہ بھی بعد میں آئے گا. یہ ایک مطلب ہے, ایک سوال اور اس کا جواب کہ کثیر السفر سے مراد کیا ہے. عرض کر دیا کثیر السفر یعنی ایسا شخص کہ جس کو بہت زیادہ ٹریولنگ کرنی پڑتی ہو, چاہے اس کی ٹریولنگ کا تعلق اس کے کام سے اور اس کے پیشے سے نہ بھی ہو. مثلا سیاحی کرتا ہے یا تفریح کے لیے ایک جگہ سے آتا ہے دوسری جگہ نکل جاتا ہے, تفریح کے لیے دوسری جگہ سے آتا ہے تیسری جگہ, کام اس کا مثلا کراچی میں, آفس اس کا کراچی میں, لیکن وہ بہت گھومتا پھرتا رہتا ہے. یہ ہو گیا کثیر السفر, یہ ایک مطلب ہو گیا. اچھا, دوسرا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں, ابھی ہم نے کیا کہا کہ کثیر السفر وہ شخص ہے کہ جو کم سے کم ہفتے میں 3 دن باہر رہتا ہے. اگر کسی کی ہفتے وار ٹریولنگ نہ ہو, منتھلی کچھ دن وہ باہر رہتا ہو, ضروری نہیں کہ ہر ہفتے وہ 3 دن باہر ہو, تو اس کے لیے آغا فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص کہ جو کم سے کم پورے مہینے میں 10 دن یا پورے مہینے میں 10 بار 10 دن یا 10 بار نکلتا ہے اپنے شہر سے اور مسافت شرعی کو طے کرتا ہے, وہ بھی کثیر السفر ہے. چاہے یہ 10 دن 2-3 دفعہ کر کے, مثلا فرض کریں ایک دفعہ 2 دن کے لیے نکل گیا, ایک دفعہ 3 دن کے لیے نکل گیا, ایک دفعہ پھر 2 دن کے لیے نکل گیا, پھر کوئی 3 دن کے لیے نکل گیا, 3-4 دفعہ نکلا ہے اور یہ 10 دن اس کے پورے ہو گئے. 10 دن اس نے سفر میں گزار دیے, لیکن ایک ہی مہینے کے اندر یہ 10 دن کی اس کی ٹریولنگ ہے, تو یہ شخص بھی کثیر السفر شمار ہوگا. البتہ اس صورت میں مہینے کے 10 دن کی ٹریولنگ کثیر السفر کا عنوان لے کر آئے گی کہ جب اس کی یہ روٹین منیمم سال میں 6 مہینے کی ہو, یعنی سال میں 6 مہینے کم از کم اس کی یہی روٹین ہو کہ وہ ہر مہینے میں 10 دن مثلا اپنے شہر سے باہر رہتا ہے, تو یہ شخص کثیر السفر شمار ہوگا. فرض کریں کسی کو 2 مہینے کا ٹارگٹ ملا ہے, 2 مہینے اس کی اس طرح کی ٹریولنگ ہے, تو یہ کثیر السفر نہیں بنے گا, بلکہ اس کے اگر جس طرح میں نے مثال دی 2 دن کے لیے گیا 3 دن کے لیے گیا تو یہ مسافر ہی کہلائے گا اور قصر ہوگی اس کی نماز. بس اگر سال میں 6 مہینے کم از کم اس کی ٹریولنگ کی روٹین یہ ہو کہ ہر مہینے میں 10 دن یا 10 سفر اس کو کرنے پڑتے ہیں, تو اس کی نماز پوری رہے گی اور یہ کثیر السفر شمار ہوگا. یہ ایک چیز. یا یہ کہ کچھ سالوں تک 3 مہینے یہ روٹین اس کی رہے,
ایک معیار ہو گیا کہ 6 مہینے، ایک سال میں 6 مہینے، یہ ایک ختم ہو گیا۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ 10 ٹریولنگز یا 10 دن کی ٹریولنگ پورے مہینے میں ہے، لیکن چند سال تک یہ روٹین ہے، اور ہر سال منیمم 3 مہینے یہ اس طرح کی روٹین اس کی ہونی چاہیے۔ مثلا فرض کریں 5 سال تک اس کی یہی روٹین رہے کہ سال میں 3 مہینے یہ 10-10 دن والی ٹریولنگ اس کو کرنی پڑتی ہے۔ پورے سال میں سے 3 مہینے ایسے آتے ہیں کہ جس میں اس کو یہ 10-10 دن والی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، تو یہ بھی کثیر السفر شمار ہوگا، اس کی نمازیں بھی اپنے سفر میں پوری ہوں گی۔ یہ 2 معیار اور انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ بس اگر ہفتے وار ہے تو منیمم 3 دن، پورا مہینے کے حساب سے دیکھیں ہفتے وار نہیں ہے تو 10 دن، اور اگر اچھا اس میں 10 دن جس میں منیمم یا سال میں 6 مہینے ایسی روٹین رہے، یا چند سالوں تک منیمم 3 مہینے کی یہ روٹین رہے۔ اب یہاں پر ایک بات آ سکتی ہے کہ مثلا فرض کریں ہم نے کہا جی 10 مہینے میں 10، کسی کی 10 نہیں ہے 9 ہے، تو 9 میں آگا کی احتیاط ہے کہ احتیاطاً پوری اور قصر دونوں پڑے، اور اگر 8 ہیں تو 8 میں یہ پھر کثیر السفر شمار نہیں ہوگا، 8 اور 8 سے کم والی میں یہ کثیر السفر شمار نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے بیان فرمایا ہے آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق۔ البتہ آغا یہ فرماتے ہیں کہ معذرت 1 منٹ، 8 اور 9 دونوں دنوں میں آغا نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کی 8 اور 9 دن ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ قصر اور تمام دونوں پڑھے، اور 8 سے کمتر ہیں تو اس کو نماز قصر پڑھنی پڑے گی، یعنی 10 دن میں کثیر السفر ہو جائے گا اگر مہینے میں 10 دن کی روٹین ہے، 8 اور 9 دن ہے تو احتیاط واجب ہے کہ قصر اور تمام دونوں پڑھے، اور 8 سے کم دن ہیں تو پھر اس کی نماز، یعنی 7 دن ہے مثلا 6 دن ہے تو وہ نماز قصر پڑے گا اور وہ کثیر السفر شمار نہیں ہوگا۔ اور ایک اور مسئلہ یہاں پر اور عرض کرتا چلوں کہ جو کثیر السفر ہے، میں نے کہا نا کہ وہ اگر حتی زیارت کے لیے بھی جا رہا ہے تو اس کو نماز پوری ہی پڑھنی ہے، لیکن جو دوسرا فرد ہے جس کا پیشہ سفر ہے جیسے ڈرائیور وغیرہ، وہ اگر پیشے کے لیے نکل رہا ہے تو نماز اس کو پوری پڑھنی ہے، لیکن اگر یہ شخص زیارت کے لیے جا رہا ہے یا کسی اور کام کے لیے جا رہا ہے تو پھر اس کو نماز قصر پڑھنی پڑے گی، مگر یہ کہ اس شخص کو عرفی طور پر کثیر السفر ہی مانا جاتا ہو، یعنی اس کے اوپر یوں سمجھیں کہ ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر السفر ہونے کا عنوان بھی اگر آ رہا ہے تب تو اس کو ہر حالت میں نماز پوری ہی پڑھنی ہے، لیکن اگر ڈرائیور ہونے کا تو عنوان آ رہا ہے اس کے اوپر اور کثیر السفر اس کو عرفاً نہ مانا جائے تو پھر یہ اگر ڈرائیوری پیشے کے طور پر اگر ڈرائیوری کر رہا ہے تو نماز پوری ہوگی، اور اگر اس سے ہٹ کر مثلا زیارت کے لیے جا رہا ہے یا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تو پھر اس کی نماز پوری نہیں ہوگی بلکہ قصر ہوگی اگر اس کا سفر 10 دن سے کم ہے تو۔ یہ تو ہو گیا یہاں تک کا مطلب۔ اسی طریقے سے ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک اور سوال ہے، شرائط میں سے ایک شرط یہ آئی کہ حد ترخص پر پہنچ کر نماز قصر ہوتی ہے اور روزہ کھلتا ہے۔ حد ترخص کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں حد ترخص اس جگہ کو کہتے ہیں کہ شہر والے ان لوگوں کو کہ جو شہر سے باہر ہیں، حتیٰ جو اطراف شہر میں ہیں،
وہ مسافر کو نہ دیکھ سکیں، یعنی وہ اپنے شہر سے اتنا باہر چلا جائے کہ شہر والے اور اطراف شہر والے اس مسافر کو نہ دیکھ سکیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ پا رہے؟ کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم ان کو نہ دیکھ پائیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ہمیں نہیں دیکھ پا رہے۔ یعنی اگر یہ سفر کرنے والا شہر والوں کو نہ دیکھ پائے تو سمجھیں وہ شہر سے اتنی دور آ گیا کہ جو حد ترخص ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نماز قصر ہوگی۔ فرض کریں میں حیدرآباد جانا چاہ رہا ہوں اور میں اپنے شہر سے نکلا ہوں اور ایسی جگہ پہ شروع سے میرا ارادہ ہے مجھے جو ہے 4 دن کے لیے جانا ہے یا 2 دن کے لیے جانا ہے یا 1 دن کے لیے جانا ہے، اور مسافر یعنی باقی ساری شرائط ہیں، مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی سفر معصیت بھی نہیں ہے اور میں کوئی کثیر السفر بھی نہیں ہوں، تو جیسے ہی ایسا نہیں کہ میں گھر سے نکلوں گا اور اب میں کوئی نماز پڑھنی ہے، میں گھر سے نکلا، راستے میں مسجد آئی، میں وہیں کھڑا ہو کے قصر نماز شروع کر دوں، نہیں۔ جب میں اپنے شہر سے اتنا دور چلا جاؤں کہ آخر شہر میں جو لوگ رہتے ہیں مجھے نظر آنا بند ہو جائیں تو وہ حصہ کہلاتا ہے حد ترخص۔ اب جہاں جیسے ہی اس سے 1 قدم آگے بڑھوں گا میری نماز وہاں سے قصر ہونا شروع ہوگی۔ یہ حد ترخص کا مطلب، یہ ایک چیز۔ دوسرا دیکھیں، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے میں اپنے شہر سے نکل رہا ہوں، ایک مرتبہ یہ کہ میں کہیں رکا ہوا ہوں اور وہاں سے اب واپس اپنے شہر کی طرف آ رہا ہوں۔ تو آغا فرماتے ہیں کہ شہر سے جاتے ہوئے تو حد ترخص کا اعتبار ہے کہ جب تک آپ حد ترخص کراس نہیں کریں گے آپ کی نماز قصر نہیں ہوگی، لہذا حد ترخص سے پہلے اگر نماز پڑھنا چاہیں تو پوری پڑھیں گے، حد ترخص کے بعد نماز آپ کی قصر ہوگی۔ لیکن جب آپ کہیں رکنے گئے ہوئے ہیں یا کہیں سے آ رہے ہیں، آپ جیسا حیدرآباد کی میں نے مثال دی، 1 دن بعد میں نے وہاں سے نکل کے آنا ہے، تو وہاں پر جیسے ہی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے نکلتے ہی آپ کی نماز قصر شمار ہوگی۔ لہذا فرض کریں میں اگر 10 دن کے لیے گیا تھا حیدرآباد تو 10 دن وہاں تو نماز میں نے پوری پڑھی، لیکن جہاں وہاں خدا حافظ کر کے میں نے سامان اپنی گاڑی میں ڈال کے سفر شروع کیا تو جیسے ہی گھر سے باہر نکلا میری نماز وہیں سے ہی قصر ہو جائے گی۔ واپسی میں جہاں پر آپ کی اقامت تھی یا سفر سے واپسی میں حد ترخص کا اعتبار نہیں ہے۔ حد ترخص کا اعتبار صرف جاتے وقت ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں تو اس صورت میں حد ترخص معتبر ہے، اس سے پہلے نماز پوری، اس کے بعد نماز قصر والی صورت میں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ مسافر کہ جو اپنے وطن آ رہا ہے جب تک کہ وہ وطن میں داخل نہیں ہوگا، دیکھیں حد ترخص شہر کے آخر سے اتنا دور چلا جائے کہ آخری لوگ نظر نہ آئیں، اس کا مطلب ہے شہر سے باہر کا حصہ ہے حد ترخص۔ واپسی میں آپ کی نماز حد ترخص پہ پوری نہیں بنے گی، بلکہ جب آپ اپنے شہر میں داخل ہوں گے وہاں سے آپ کی نماز پوری ہوگی۔ جس سے میں نے ابھی مثال بنائی تھی، فرض کریں وادی حسین جو ہے وہ آخر شہر ہے اور وادی حسین سے فرض کریں آپ ½ کلومیٹر اور آگے جائیں گے تو آپ کو لوگ نظر آنا بند ہو جائیں گے جو وہاں پہ ہیں، وہاں کے لوگ ہیں مثلا، تو وہ ½ میٹر بعد یہ ہے حد ترخص۔ لیکن واپس میں یہ ½ میٹر پہلے نماز کا ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ جب تک یہ وادی حسین کراس کر کے اندر داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ مسافر ہیں اور نماز ان کو پوری ہے، لیکن اندر شہر آنے کے بعد ان کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ یہاں تک کا مسئلہ۔ اچھا مثلا فرض کریں یہ ایک مسئلہ بہت پیش آتا ہے، میں نکلا کراچی سے، اب کسی جگہ پہنچ کر میں شک کرتا ہوں کہ میں نے حد ترخص کراس کی یا نہیں کی، اب کیا سمجھوں؟ کیونکہ اگر کی ہے تو نماز قصر ہے، اگر کی ہے تو نماز پوری ہے، وطن سے کیونکہ نکل رہا ہوں، تو میں اس کو کیا مانوں گا کہ آیا میری نماز قصر ہوگی یا پوری ہوگی؟ کہتے ہیں جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ آپ نے حد ترخص کراس کر لیا ہے، اگر کسی جگہ پر آپ کو شک ہو جائے کہ آپ حد ترخص تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں تو آپ کو پوری ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ یہاں تک کا مطلب۔
اچھا، ایک مسئلہ جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ بھی عرض کر دوں. مثلا فرض کریں میں ایک زمانے میں حیدرآباد میں رہتا تھا، پھر وہاں سے میں شفٹ ہو کے کراچی آ گیا. اب میں اگر حیدرآباد جاتا ہوں تو میری نماز حیدرآباد میں قصر ہوگی کیونکہ میں پہلے وہاں رہتا تھا، حتیٰ فرض کریں میں وہیں پیدا ہوا ہوں مثلا، یا نہیں، میری نماز وہاں پہ قصر نہیں ہوگی. آقا فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایسی جگہ جاتا ہے کہ جو ایک زمانے میں اس کا وطن تھا اور وہ وہاں سے اس کے وطن ہونے سے اس نے صرف نظر کیا ہے، یعنی کاننا اس نے قصد کر لیا کہ اب میں اس کو ترک کر رہا ہوں اپنے وطن ہونے سے، اعراض کر لیا ہے، یعنی روگردان ہو گیا ہے، تو اس کی وہاں پہ نماز اب قصر ہوگی اگر 10 دن سے کم کا اسٹے ہے تو، اور اگر 10 دن سے زیادہ کا اسٹے ہے تو وہ بھی قاعدہ چلے گا کہ نماز اس کو پوری پڑھنی ہوگی. لیکن اگر اس نے روگردان نہیں ہوا، اعراض نہیں کیا، صحیح ہے وہاں سے شفٹ ہو کے کراچی آیا لیکن ابھی بھی اس کا دل ہے کہ اگر موقع ملے یا میں کو جانا پڑے تو میں وہیں واپس چلا جاؤں گا، اور اس کو چھوڑا نہیں ہے، ترک کے وطن کی نیت نہیں کی، قصد نہیں کیا، تو یہ ابھی بھی اس کا وطن ہے اور اس کو وہاں پہ نماز پوری پڑھنی ہوگی، چاہے وہ 2 دن کے لیے ہی وہاں پر جائے. بس صرف نظر کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. یہ ایک اور بات عرض کروں، سے فرض کریں میں عراق جا رہا ہوں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں عراق جا رہا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی میرا سفر ہے مثلا 12 دن کا، 12 دن کے لیے میں عراق جا رہا ہوں یا 15 دن کے لیے میں عراق جا رہا ہوں. تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ یار میں کراچی سے اٹھ کے جا رہا ہوں عراق اور میرا سفر تو 15 دن کا، لہذا ذہن میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیونکہ 15 دن کا سفر ہے اور قصر کے لیے 10 دن سے کم سفر ہونا چاہیے، بس میں اس کا مطلب ہے کہ میری نماز قصر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میرا سفر تو 10 دن سے زیادہ کا ہے، لہٰذا میں نماز وہاں پہ پوری پڑھوں گا. یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بات آتی ہے. اس میں اصل میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کی بات صحیح ہوتی ہے، بعض اوقات صحیح نہیں بھی ہوتی ہے. دیکھیں نماز کے پورا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کسی ایک جگہ ٹک کر 10 دن رکیں تو نماز پوری ہوگی. اگر آپ کسی ایک جگہ 10 دن نہیں رک رہے، جس طرح نارملی عراق میں ہی ہوتا ہے، آپ 5 دن رکے کربلا، 1-2 دن رکے مثلا کاظمین، 3 دن رکے آپ سامرہ، آپ کے دن ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، پھر واپسی میں 2-3 دن جو بچ گئے آپ نے پھر کربلا میں گزار دیے مثلا، تو دن آپ کے ٹوٹ رہے ہیں. 3 دن پھر ایک سفر آ گیا بیچ میں جو شرعی مسافت سے زیادہ ہے، پھر وہاں 2 دن، پھر 1 دن اور سفر آ گیا جو شرعی مسافت سے زیادہ ہے، پھر وہاں 3 دن، پھر ایک سفر آ گیا چاہے وہ پچھلے میں سے ہی کوئی شہر ہے جہاں پہ شرعی مسافت سے زیادہ ہے. یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کے سفر ہو رہے ہیں جس میں آپ ٹوٹل 15 دن رک رہے ہیں لیکن کسی ایک جگہ 10 دن نہیں رک رہے، آپ کی ہر جگہ نماز قصر ہوگی. یہ تو میں نے آپ کو 15 دن کی مثال دی ہے، 30 دن بھی اگر ہو جائیں تو آپ کی نماز قصر ہی رہے گی. فرض کریں آپ 5 دن کربلا، پھر 5 دن نجف، پھر 5 دن کاظمین، پھر 5 دن کربلا، پھر 5 دن نجف، پھر 5 دن کاظمین، 30 دن ہو گئے نا، 5 5 5 2 دفعہ تو 15 دونی 30، تو 30 دن آپ کی نماز قصر ہوگی. 10 دن ایک ہی جگہ رکنے سے نماز آپ کی پوری بنتی ہے. اگر متفرق جگہوں پہ آپ رک رہے ہوں کہ جن جگہوں کے درمیان کی مسافت شرعی مسافت سے زیادہ ہو تو اس صورت میں تو آپ کی نماز قصر ہی ہوگی ہر جگہ پر. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر اور وہ بھی بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے. چلیں میں پہلے سوال پیش کر دوں. بہت سے لوگ، اب آج کل تو ٹریولنگ ذرا رکی ہوئی ہے اور کچھ جو حالات والات ہیں اس کے حساب سے بھی کچھ مشکلات ہیں، لیکن ایک بہت بڑی مومنین کی تعداد جو شارجہ اور دبئی ادھر رہتے ہیں، دبئی والوں کی شارجہ آنا جانا ہوتا ہے، شارجہ والوں کا دبئی آنا جانا ہوتا ہے،
مولانا حضرات جاتے ہیں عشرہ پڑھنے کے لیے، دبئی والوں نے بلایا ہے دبئی، لیکن شارجہ والے بھی دعوت دیتے ہیں، وہاں پہ بھی جاتے ہیں، مجلس پڑھنے جاتے ہیں۔ بعض اوقات دوست احباب ہیں، مومنین ہیں، وہ محبت کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں۔ تو اگر دو علاقوں میں یہ جا تو رہا ہے، لیکن دونوں علاقوں کے درمیان جو ٹریولنگ ہے وہ مسافت شرعی جو 44 کلومیٹر آنا جانا ملا کر ہے اس سے کم ہے، تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ مثلا فرض کریں میں شارجہ گیا، لیکن بیچ میں دعوت ہوئی، میں دبئی بھی چلا گیا مجلس پڑھنے، 2-3 گھنٹے پڑھ کے آ گیا وہاں سے مجلس، 4 گھنٹے لگا کر آ گیا۔ مثلا کوئی دوست میرا دبئی میں رہتا ہے، اس نے دعوت کر لی، جی رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا، مجلس پڑھ کے فارغ ہو کے میں وہاں چلا گیا، وہاں جا کے کھانا وانا کھا کے 3-4 گھنٹے اسپینڈ کر کے پھر واپس آ گیا۔ تو یہ جو میں جا رہا ہوں اور آ رہا ہوں، تو اس آنے جانے سے، کیونکہ رہ تو میں 10 دن جو رہنے گیا ہوں وہ شارجہ میں رہنے گیا ہوں، لیکن شارجہ میں رہنے کے باوجود میرا آنا جانا چل رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا میرے سفر کا؟ آیا میں مسافر کہلاؤں گا یا مسافر نہیں کہلاؤں گا؟ چاہے میرا ارادہ تھا 10 دن میں نے شارجہ رکنا ہے، لیکن بیچ کے آنے جانے کی وجہ سے میرا وہ 10 دن کا قصد باطل ہو جائے گا، اور میں پلٹ جاؤں گا، اس شخص کی طرح ہو جاؤں گا کہ جس کا ارادہ ہی نہیں ہے 10 دن رکنے کا ایک جگہ پر، یا نہیں؟ اس آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کے باوجود میں مسافر ہی رہوں گا۔ اور یہ اس شخص کی ابھی بات ہو رہی ہے جس کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ اس نے یہ سارے کام کرنے ہیں، آنا جانا اس کا ہونا ہے۔ اس کی ایک اور مثال عرض کر دوں ضمناً، جیسے حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ سب کچھ کرنے کے بعد جب وہ مکے پہنچتے ہیں، اب مکے سے انہوں نے منی و عرفات جانا ہوتا ہے، 2-3 دن انہوں نے وہاں گزار کر آنے ہوتے ہیں، پھر واپس آ کے مکے میں رکنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ مکے سے جو منی عرفات گئے ہیں، تو منی عرفات یہ مکہ تو نہیں ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے، لیکن منی عرفات کی ٹریولنگ بھی اتنی نہیں ہے کہ جو مسافت شرعی بنے۔ مثلا اب اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، مکے سے عرفات شاید 18 کلومیٹر ہے جانا اور 18 کلومیٹر آنا، تو 36 کلومیٹر بنے، اور مزدلفہ اور منی تو اس سے بھی پہلے کے ہیں، یعنی سب سے اینڈ پر جو ہے وہ عرفات ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کی ٹریولنگ جن کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ انہوں نے آنا جانا کرنا ہے، تو وہ جو 10 دن مکے میں رکنے کا قصد کر چکے تھے، لیکن 10 دن سے پہلے ہی ان کو آنا جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں کیا ہے کہ مثلا 6-7 دن ہم پہلے رکیں گے، پھر یہ منی عرفات ہوگا، پھر ہم نے واپس آ کے بھی یہیں رکنا ہے، یا حتیٰ 10 دن کا ارادہ کر کے گئے تھے، لیکن درمیان میں ان کو کسی وجہ سے مثلا جدے چلے گئے، یہ فارغ ہوئے، تو اگر جدہ وہ ایک ٹیکنیکل مسئلے کی طرف ابھی میں نہیں جانا چاہ رہا کہ آیا عمرہ تمتع کے بعد جدے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، مکے سے نکل سکتا ہے، وہ اس کو ابھی چھوڑ دیں، فرض کریں اس کے لیے جانا جائز تھا اور یہ جدہ چلا گیا، تو اب اس کا کیا بنے گا؟ سوری جدہ نہیں، کیونکہ جدہ تو 80 کلومیٹر ہے، وہ تو باطل ہو ہی جائے گا، یعنی 44 کلومیٹر کے اندر کہیں ٹریولنگ چلا گیا، مثلا عرفات چلا گیا، اطراف کی زیارت ہوتی ہے نا، اطراف کی زیارت پہ نکلا اور عرفات پہنچ گیا، مکے سے باہر چلا گیا۔ اب وہاں پہ جا کے عرفات میں لوگوں نے کہا یار یہاں آئے ہوئے، چلیں یہاں بیٹھ کر تھوڑی دعائیں پڑھتے ہیں، تھوڑا مثلا وہ 2 گھنٹے وہیں بیٹھے رہے، اب 2 گھنٹے بعد یہ واپس مکے آئیں گے، تو اس آنے جانے سے اس 10 دن کے قیام کے اوپر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اب یہ 2 ایسے علاقے کے جو قریب کے ہیں، شارجہ دبئی ہو یا مکہ اور منی اور عرفات وغیرہ ہوں، یا پاکستان کی کوئی پنڈی اسلام آباد ہوں، کوئی بھی ایسے علاقے ہوں کہ جن کے درمیان کا سفر جو ہے وہ 44 کلومیٹر آنا جانا نہ بنتا ہو، ان سب جگہوں کا یہی مسئلہ ہے۔ اگر کسی کو پہلے سے معلوم ہو کہ میں نے نکلنا ہے شہر سے، تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس میں آگا یہ فرماتے ہیں کہ مثلا میں فرض کریں 10 دن شارجہ کی، اب میں ایک ہی مثال بنا رہا ہوں، ساری باتیں میں نے کر دی جو آپ کو تفصیلات دینی تھی، ایک مثال بنا رہا ہوں کہ فرض کریں میں نے 10 دن کا قصد کیا کہ میں نے شارجہ میں رکنا ہے، اور مجھے پہلے سے ہی معلوم ہے، دوست احباب ہیں، پہلے سے ہی دعوت آئی ہوئی ہے کہ مجھے دبئی میں بھی مجلس پڑھنے جانا ہے، دعوت کھانے جانا ہے وغیرہ وغیرہ، شاپنگ کرنے جانا ہے، مثلا جو بھی ہے۔ تو آگاہ فرماتے ہیں کہ اگر میں
دوسرے شہر جاتا ہوں کہ جو دوسرا، دیکھیں یہ بھی طے ہے کہ شارجہ اور دبئی ایک شہر نہیں ہے، اگرچہ بہت قریب قریب ہیں، تقریباً ملے ہوئے ہیں، لیکن ایک شہر نہیں ہے۔ شارجہ کا اپنا سلطان ہے، دبئی کا اپنا سلطان ہے، دونوں کے اپنے قانون ہیں، دونوں کے اپنے تھانے ہیں، اپنے اپنے وہ ساری سب کچھ اپنا اپنا ہے، کورٹ کچہری سب اپنا، تو دو الگ الگ شہر ہیں لیکن قریب ہیں اور دونوں کے درمیان شرعی مسافت نہیں ہے۔ یا مثلا اسلام آباد اور پنڈی، اب مجھے ایگزیکٹ ان کا مسافت نہیں معلوم، فرض اگر یہ ہو کہ دونوں کے درمیان 44 کلومیٹر سے کم ہو تو وہ اپنا شہر، ایک شہر وہ دوسرا شہر، لیکن دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہے، 44 کلومیٹر آنا جانا نہیں بنتا۔ تو میں اگر ایک شہر میں 10 دن کی اقامت کا قصد کروں تو اگر میں جو نکل کے جاتا ہوں، اگر میری نکل کے جانے والا جو ٹائم ہے اور واپس آنے کا جو ٹائم ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ عرف اس کو اس 10 دن کے قصد کے منافی سمجھے، تو اس کی نماز پوری ہے۔ جیسا میں نے مثالیں دی، 2 گھنٹے کے لیے گیا، 3 گھنٹے کے لیے، اب یہ خود بھی بتاتے ہیں 4 گھنٹے کے لیے گیا، یہ اتنا نہیں ہے اسٹے میرا دوسرے شہر میں کہ جو نہ کہلائے کہ میں شارجہ میں نہیں رکا ہوا۔ منافی کا مطلب ہے کہ یہ کہلائے نہیں کہ میں شارجہ میں رکا ہوں، بلکہ یہ کہلائے کہ میں 2 جگہ پہ رکا ہوں۔ اگر یہ 2 جگہ ڈویژن نہیں بن رہی بلکہ یہی کہلا رہا کہ میں رکا، مولانا کہاں رکے ہوئے جی؟ شارجہ میں ہی رکے ہوئے۔ اگر یہ میرا نکلنا اور واپس آنا ایسا نہ ہو کہ جو میرے اس شارجہ میں رکنے سے منافات بنتا ہو اور منافی بنتا ہو، تب تو میری نماز شارجہ میں پوری ہی رہے گی اور میں پوری نماز پڑھوں گا۔ لیکن اگر میرا یہ آنا جانا منافات رکھتا ہو اس 10 دن کے قصد کے ساتھ، مثلا فرض کریں کہ پورا 24 گھنٹے میں باہر رہا، یا بقول ان کے پورا دن یا پوری رات میں باہر رہا، حالانکہ فرض کریں کہ 12 گھنٹے، تو یہ منافی ہے۔ 24 گھنٹے باہر رہا، یہ منافی ہے۔ 22 گھنٹے باہر رہا، یہ منافی ہے۔ تو یہاں پر اب آنے کے بعد، کیونکہ میرے 10 دن تو نہیں بن رہے، ٹوٹل 10 دن تھے، آنے کے بعد تو فرض کریں 3 دن بعد گیا تو 7 دن بچ رہے ہیں، تو اب میری نماز یہاں پر قصر ہی ہوگی۔ یہ اس کا قاعدہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میرا باہر آنا جانا کم ٹائم کے لیے ہو، مثلا آدھا دن ہے، 5-6 گھنٹے، جو مجھے یاد پڑتا ہے اگر سیستانی 5-6 گھنٹے بولتے ہیں، 5-6 گھنٹے کی حد تک ہے، اصل تو عرف ہے کہ جو منافی نہیں بنتا تو میری نماز پوری ہی رہے گی، اور اگر میرا آنا جانا اتنا زیادہ ٹائم کے لیے ہے کہ یہ منافی بن جائے تو پھر میری نماز جو ہے وہ قصر ہو جائے گی، کیونکہ آنے کے بعد جو میرے رہائش کے دن ہیں وہ پورے 10 دن نہیں بنتے۔ یا ایک ہی دن میں کئی مرتبہ اس طرح میں آ جا رہا ہوں کہ ہیں تو 2 گھنٹے کے لیے، لیکن اتنی مرتبہ آنا جانا ہوا کہ یہ عرفی طور پہ منافات بن جائے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز قصر ہو جائے گی۔ یہ جہاں تک کا مسئلہ۔ اب ایک دو اور متفرق مسائل ہیں اسی حوالے سے۔ فرض کریں میں کہیں 10 دن کے قصد سے گیا اور 10 دن کے قصد کے بعد میں نے وہاں 4 رکعتی واجب ادا نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد میری نیت چینج ہو گئی۔ مثلا فرض کریں مجھے پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ یہ میرا کام جو ہے 12 دن کا ہے، تو میں 12 دن کے لیے یہاں سے حیدرآباد گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں نے ایک واجب نماز جو 4 رکعتی واجب نماز ہے ادا، 4 رکعتی واجب نماز میں نے پڑھ لی۔ اس کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ میرا کام 2 دن میں ہی ہو گیا،
یا پتہ چل گیا 2 دن بعد میرا کام پورا ہو جائے گا اور میں نے اب سوچ لیا کہ جی میں 2 دن بعد واپس چلا جاؤں گا، تو یہ باقی جو 2 دن نماز ہے میری پوری ہی رہے گی، مجھے نماز پوری ہی پڑھنی ہے، اس لیے کہ میں ایک 4 رکعتی واجب ادا نماز پوری پڑھ چکا ہوں۔ لیکن اگر ابھی 4 رکعتی واجب ادا نماز نہ پڑھی ہو، قصد تھا 10 دن کا، لیکن ابھی 4 رکعتی واجب نماز نہ پڑھی ہو، تو ایسی صورت میں میری نماز پھر قصر ہوگی۔ نمازیں میری قصر ہو جائیں گی اگر میں نے 4 رکعتی واجب نماز ادا نماز نہ پڑھی ہو تو۔ اسی طریقے سے فرض کریں کہیں میں 10 دن کے قصد سے گیا ہوں اور 10 دن رکنے کے بعد پھر میں شارجہ دبئی والی بات آتی ہے، میں پہلے 10 دن ٹک کے شارجہ میں رک گیا اور اس کے بعد کے دنوں میں جو ہے میں اب شارجہ اور دبئی آنا جانا کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں میری نماز پوری ہی رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر میں شارجہ 10 دن کے قصد سے گیا ہوں اور وہاں پر ایک 4 رکعت ادا نماز پڑھ لی ہے یا 10 دن وہاں پہ میں رک چکا ہوں، چاہے 4 رکعت نماز نہ بھی پڑھی ہو ادا، اب اگر میں کوئی کمتر والی مسافت پہ جاتا ہوں، یعنی جو مسافت شرعی نہیں رکھتی اس سے کم کے لیے نکلتا ہوں، تو پلٹنے کے بعد اپنی پہلی جگہ پر آنے کے بعد مثلا 10 دن سے کم کا میرا ارادہ ہو، تو جب تک میں وہاں رہوں گا میری نمازیں پوری ہی رہیں گی۔ یہ کچھ اور متفرق مسائل۔ اچھا، ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 10 دن کے قصد سے کسی جگہ گیا اور وہاں 10 دن سے زیادہ رکا ہے، جب تک وہ 2 دن اور رکنے کا ارادہ ہو گیا، 2 دن رکنے کے بعد پھر 3 دن اور رکنے کا ارادہ ہو گیا، جب تک وہ وہاں سے نکلے گا نہیں اس وقت تک اب نمازیں اس کی پوری ہی رہیں گی اور وہ روزے وہاں پہ رکھ سکتا ہے۔ اور وہ شخص جو 10 دن کسی جگہ پر قصد کر کے جاتا ہے وہ مستوی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، مستوی روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ قضا اگر رمضان ہے تو وہ اگر 10 دن کے قصد سے گیا ہے تو رمضان کے روزے بھی رکھے گا اور ظہر عصر اور عشاء کی نافلہ بھی پڑھ سکتا ہے، کہ یہ ساری چیزیں جو مسافرت کی حالت میں انسان نہیں کر سکتا، لیکن یہ شخص وہاں پر یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ اب کچھ متفرق مسائل تھے جو مجھے بیان کرنے تھے، 3-4 اور مسئلے تھے جو پیش آنے والے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی تو رہ گئے ہیں، پھر دیکھیں کسی وقت موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔